العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و
نہیں ہوئی، آدم سے فقط ترک اولا ہوا۔ تو اب 3 سلسلوں کا آغاز اللہ نے دنیا میں کیا۔ نبوت کے سلسلے کا آغاز کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، رسالت کا آغاز کیا حضرت نوح علیہ السلام سے، اور امامت کا آغاز کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ توجہ کیجئے گا بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آپ میری طرف دیکھنا نوجوانوں بڑے غور سے، اب گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے کہا کہ جب میں نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا، میں نے ابراہیم کا امتحان لیا، اور جب ابراہیم امتحان میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئے، ایکوریٹ نمبر سے پاس ہو گئے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ کہہ رہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب ہم نے ابراہیم کو زمانے کا امام بنا دیا، تب ہم نے ابراہیم کو امامت عطا کر دی، تب ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ توجہ کیجئے گا، اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا پروردگار، ابراہیم تیرا نبی بھی ہے، ابراہیم تیرا رسول بھی ہے، ابراہیم تیرا خلیل بھی ہے۔ تو نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں نے نبوت کے لیے ابراہیم سے امتحان لیا، تو نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں نے رسالت کے لیے ابراہیم سے امتحان لیا، تو نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں نے خلت دینے سے پہلے ابراہیم کا امتحان لیا، تو نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں نے عبدیت دینے سے پہلے ابراہیم کا امتحان لیا، مگر امامت دینے سے پہلے تو نے ابراہیم کا امتحان کس لیے لیا؟ عجب نہیں آواز آئے کہ اللہ زمانے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہر نبی امامت کے لائق نہیں ہوتا۔ سنیے گا توجہ آخری آدمی تک، بھئی یہ امتحان لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر نبی امامت کے لائق نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے مولویوں کا؟ ارے جب ہر نبی امامت کے لائق نہیں ہوتا تو ہر امتی امامت کے لائق۔ ٹریک بدل دوں یا اسی ٹریک میں چلوں؟ پھر میرے ساتھ ساتھ بولتے رہیے گا۔ آپ کو معلوم ہے نا میرا بچپن سے مزاج ہے، میں تقریر مردوں کے بیچ کرتا ہوں، مردوں کے بیچ نہیں کرتا۔ یہ معروضات اور یہ نقطے پیش کرنے میں بڑی محنتیں لگتی ہے، خطیب اپنا خون جگر حوالے کرتا ہے مجمع کا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارا بچہ بخاری پڑھے نہ پڑھے، ترمذی پڑھے نہ پڑھے، داؤد پڑھے نہ پڑھے، ابن ماجہ پڑھے نہ پڑھے، مگر جب بھی کسی دوسرے فرقے کا مولوی آتا ہے تو ہمارا بچہ بھی ان کے بتوں پر بھاری ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے فرش اعلیٰ پر اتنا کچھ سکھا دیا ہوتا ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، تو جب نبی کو حق نہیں ہے، توجہ جب ہر نبی اس لائق نہیں ہے کہ وہ امام بن جائے، تو پھر ہر امتی اس لائق کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امام بن جائے؟ اب سوال ہے کہ اللہ نے امتحان دیا، اب میرے نوجوان تم بھی مجھ سے جڑ جاؤ، بچوں تم بھی مجھ سے جڑ جاؤ، تم نے بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی امتحان دیا ہوگا نا؟ اور امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ ایک امتحان دینے والا، ایگزام دینے والا اسٹوڈنٹ اگر 100% مارکس کا اس نے پیپر لکھا ہے،
100 میں 100% اگر اس نے پیپر اٹیمپٹ کیا ہوتا ہے تو اس کے باوجود بھی اگر ذرا سی ہینڈ رائٹنگ میں کچھ گڑبڑی ہو جائے یا لائن کھینچنے میں لائن تھوڑی ٹیڑھی ہو جائے تو اس کی وجہ سے ایگزامینر اس کا 1 مارکس کاٹ دیتا ہے. یعنی ایٹم تو کیا 100 مارکس کا مگر ملے 99 کیونکہ 1% غلطی کی گنجائش باقی تھی. 1% اصلاح کی گنجائش باقی تھی. توجہ. مگر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے نے 100 کا 100 اٹیمپٹ کیا, نہ ہینڈ رائٹنگ خراب نہ لائن ٹیڑھی ہوئی, مگر یہ بکراتی ہوتی ہے ایگزامینر کی کہ وہ پھر بھی 1 مارکس کاٹ لیتا ہے. توجہ. تو بھائی غلطی دونوں سے ہو سکتی ہے, امتحان دینے والے سے بھی امتحان لینے والے سے بھی. مگر یہاں جو امامت کا امتحان ہو رہا ہے, توجہ کیجیے گا, امتحان دینے والا خلیل اللہ ہے اور امتحان لینے والا خود اللہ ہے. بھائی پوری توجہ ہے نا آپ کی؟ میں چاہتا ہوں امامت کا کنسپٹ کلیئر کروں. امتحان دینے والا خلیل اللہ, امتحان لینے والا خود اللہ. اور اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ ابراہیم نے ایسا ایگزام دیا, ایسا امتحان دیا فَأَتَمَّهُنَّ کہ 1% بھی غلطی کی گنجائش نہیں چھوڑی. اگر 1% بھی غلطی کی گنجائش ہوتی یا اصلاح کی گنجائش ہوتی تو اللہ ابراہیم کو امامت نہ دیتا. اب فرق سمجھ میں آیا نبوت میں اور امامت میں کہ نبوت سے نبوت تک تو ترک اولا بھی سرزد ہو سکتا ہے, مگر امامت وہ ہے کہ جو اولا کو بھی نہیں چھوڑتا. اب ایک جملہ عرض کر دوں کہ بھائی جب امام اولا کا دامن نہیں چھوڑ سکتے تو ہم مولا کا دامن کیسے چھوڑتے؟ ایک صلوات پڑھیں. توجہ کیجیے گا, جب وہ اولا کا دامن نہیں چھوڑتے تو پھر ہم مولا کا دامن کیسے چھوڑ دیں؟ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جب کہا قالا انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي, اے اللہ میری اولاد میں بھی یعنی میری نسل میں بھی امامت کو رکھنا. میں کہوں گا اے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, اللہ نے تو آپ کو پہلے سے 4 عہدے دے رکھے ہیں, امامت تو آخر میں دیا نا. نبوت تو اللہ پہلے دے چکا ہے, رسالت تو اللہ پہلے دے چکا ہے, امامت تو اللہ پہلے دے چکا ہے. توجہ, نبوت تو اللہ پہلے دے چکا, رسالت تو اللہ پہلے دے چکا, عبدیت تو اللہ پہلے دے چکا, خلت تو اللہ پہلے دے چکا. تو آپ نے اللہ سے یہ دعا کیوں نہیں کی کہ اے اللہ میری نسل میں نبوت کو باقی رکھنا؟ فقط یہ دعا کیوں کی کہ اے اللہ میری نسل میں امامت کو باقی رکھنا؟ تو بھائی ابراہیم نبی ہے نا, اللہ کا دیا ہوا علم غیب موجود ہے. ابراہیم نے کہا کہ میں جانتا ہوں ایک دور آئے گا جب نبوت ختم ہو جائے گی, جب رسالت تمام ہو جائے گی, تو اللہ سے وہ کیوں مانگوں جو ختم ہونے والی ہے, وہ کیوں نہ مانگوں جو قیامت تک رہنے والی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. وہ کیوں نہ مانگوں جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي,
اے پروردگار میری اولاد میں بھی، اب نوجوانوں ادھر ادھر دیکھو، ادھر ادھر نہیں، آپ میری طرف دیکھیں بالکل، سارے خوبصورت لوگ سامنے بیٹھے ہیں، بالکل کنسنٹریٹ کر کے، اور میں بھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ میں زبردستی کا خطیب ہی نہیں ہوں، توجہ کیجیے گا۔ سمجھدار ڈاکٹر وہی ہے جو مریض کو اتنا ہی ڈوز دے جتنا وہ ہضم کر پائے۔ ہاں توجہ کیجیے گا، یہ رات جو ہے نا، یہ رات جو آپ جاگ رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں یہ سونے کا وقت ہے، مگر آپ جاگ رہے ہیں، قسم خدا کی یہ رات علی کے لیے جاگنا قیامت کے دن آپ کے نجات کا سبب بنے گا۔ آپ علی کے لیے جاگ رہے ہیں۔ میں کچھ آج دقیق سوالوں کا میں اتنے دن سے سوچ رہا تھا کہ یہ نکات عرض کروں یا نہ کروں، مگر میری مجبوری ہے کہ مجھے کنسپٹ کلیئر کرنا ہے اور آپ لوگوں کو میرے ساتھ رہنا ہے تاکہ میرے قوم کا بچہ بچہ بتا دے کہ امامت کیا ہے۔ اب سنیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے کہا کہ ابراہیم نے کہا پروردگار ومن ذریتی، میری اولاد میں بھی رکھنا۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہا ومن ذریتی اماما یا امامی، اے اللہ میری اولاد میں امامت رکھنا۔ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے چھوٹا سا جملہ کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں بھی۔ ابراہیم پورا جملہ کیوں نہیں کہتے؟ پورا جملہ کہیے وَمِن ذُرِّيَّتِي امامہ یا امامی۔ آپ امامت کا جملہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ فقط اللہ کہہ رہا ہے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، کہوں گا اس سے زور سے سننا ہے آپ کو۔ ابراہیم جواب دیں ایک طرف وقت کا امام ہے، دوسری طرف کون ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جنگ چل رہی ہے، بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی، 70,000 مسلمان قتل ہوئے ہیں اس جنگ میں، سب سے کم تعداد، اور سب سے زیادہ تعداد 1,10,000۔ جنگ صفین۔ ایک صلوات پڑھے آپ لوگ محمد والے محمد۔ سنیے، آپ آمادہ ہے تو میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں۔ جنگ صفین ہے، اور جنگ صفین کا معاملہ یہ ہے کہ علی کے لشکر میں ایک ایسا شیر موجود ہے کہ جب لشکر پر حملہ کرتا ہے تو گیدڑوں کی فوج بکھر جاتی ہے۔ نہیں، آپ کا تصور جہاں گیا میں وہاں تک نہیں پہنچا، ابھی میں امام زادوں تک نہیں، ابھی تو میں غلام تک محدود ہوں۔ ایک شیر ہے علی کے لشکر کا جس کو دیکھ کر شام والے شام میں اپنے خیموں میں چھپ جاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے اس شیر کا نام کیا ہے؟ اس شیر کا نام ہے مالک اشتر۔ توجہ کیجیے گا، اس شیر کا نام ہے علی کے لشکر کا شیر، علی کے لشکر کا کمانڈر جس کا نام ہے مالک اشتر۔ اور آپ سنیں گے مالک اشتر کی عظمت یہ ہے، مالک کی عظمت یہ ہے کہ مالک کا مالک بھی اسے مالک کہہ کے پکارتا تھا۔ بہت بڑا جملہ حوالے کیا میں نے۔ علی میدان میں اتر جاتے تھے، اس وقت مالک اشتر نہیں اترتے تھے، مگر ایک رات ایسی ہوئی کہ شام کی فوج نے مل کر حملہ کر دیا۔
توجہ، میں منع، میں سرا قلب لشکر، سب نے مل کر حملہ کیا تو ادھر مالک اشتر کو اس کے مالک نے اور ہمارے مالک نے حکم دیا کہ مالک آج رات کو تم بھی حملہ کرو گے، میں بھی حملہ کروں گا۔ تو علی نے بھی حملہ کیا، توجہ، مالک اشتر نے بھی حملہ کیا، شام کی فوج بھاگنے لگی، بکھرنے لگی۔ رات جب ہو گئی نا، تو رات جب گزری تو فقط لاشیں پڑے تھے میدان میں۔ آپ سوچیں حال کیا ہوا ہوگا، ایک طرف علی ہے، ایک طرف مالک اشتر ہے۔ جب جنگ ہو گئی رات میں تو سنیے گا بہت، میں لا رہا ہوں مولا عباس کی جنگ تک، ابھی مقدمہ دائر کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ کتاب لکھنے سے پہلے مقدمہ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب مالک اشتر کو سمجھو گے تو عباس تک پہنچو گے۔ رات ہو گئی، صبح کا وقت آنے لگا، مالک اشتر اپنے خیمے کے پاس ٹہلنے لگے، کچھ ہاتھوں میں گننے لگے، کچھ گن رہے ہیں۔ مولا علی نے مالک کی یہ حالت دیکھی، دیکھا مالک کچھ پریشان ہے، مالک ہاتھوں میں کچھ گن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی مسکراتے ہوئے مالک اشتر کے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے، میری طرف دیکھنا نوجوانوں، اگر ایک سیکنڈ کا کنسنٹریٹ ہٹا تو تم میدان سے نکل گئے، اس لیے کہ تصور کر لو کہ یہ میدان صفین ہے، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں کس کے ساتھ رہنا ہے۔ پوری توجہ، مالک کو پریشان دیکھا، علی مسکراتے ہوئے مالک کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، مالک بڑے پریشان معلوم ہو رہے ہو۔ کہا ہاں مولا تھوڑا پریشان ہوں۔ کہا مولا یہ بتاؤ مالک کہ تمہاری پریشانی کا سبب تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ توجہ کیجیے گا۔ کہا مولا آپ کو معلوم ہے؟ علی نے کہا کائنات میں وہ کیا شے ہے جو علی کو نہیں معلوم؟ توجہ 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 توجہ۔ مالک نے اپنے مالک سے کہا مولا تو آپ ہی بتائیں میں کیا کیوں پریشان ہوں، کیا سوچ رہا ہوں؟ ایک مرتبہ مولا نے مسکرا کر کہا مالک تم یہ سوچ رہے ہو کہ آج رات میں نے 1000 شامیوں کو قتل کیا اور تم نے 999 کو قتل کیا، اور تم یہ سوچ رہے ہو مالک کہ کاش تم کسی ایک اور شامی کو قتل کر دیتے تو آج تم جنگ میں میرے برابر آ جاتے۔ توجہ کیجیے گا۔ ایک مرتبہ مالک نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا مولا بے شک میں یہی سوچ رہا تھا، اگر کسی ایک اور شامی کو مار دیتا تو آج میدان جنگ میں آپ کے برابر آ جاتا۔ مولا نے کہا مالک ایک کیا، اگر تم 2 کو بھی مار دیتے تو میرے برابر نہیں آ سکتے۔ کہا مولا نے کہا، مالک نے کہا مولا وہ کیسے؟ مولا نے کہا اس لیے مالک جب تمہاری تلوار چلتی ہے تو نہ دائیں دیکھتی ہے نہ بائیں دیکھتی ہے، مگر جب میری ذوالفقار چلتی ہے تو 70 نسلوں کو قسم خدا کی مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ اگر علمدار کی جنگ سننا ہے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ایسا لگنا چاہیے کہ غازی کے سپاہی بیٹھے ہیں۔ ارے ہم علم اٹھانے والے ہیں، علم چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں۔ جنگ ہو گئی، دوسرا دن آیا، اب سنیے شروع کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ علی کا علی بیٹا علی کے پاس آیا، بھائی صفین وہ جنگ ہے کہ جہاں کم از کم 4 علی موجود ہیں۔ سنیے گا، ایک علی علی مرتضیٰ ہے، ایک علی حسن کی شکل میں ہے، ایک علی حسین کی شکل میں ہے، اور ایک علی عباس کی شکل میں ہے۔ علی کا ایک اور بیٹا بھی ہے جنگ صفین میں جس نے قیامت مچا دی، جس کا نام محمد حنفیہ ہے۔ سنیے گا، دن کا وقت آیا، جنگ شروع ہونے
ایک مرتبہ علی کا علی بیٹا، کسی روایت میں ہے 11 سال، کسی روایت میں ہے 14 سال. توجہ، مولا عباس آئے مولا کے پاس، آ کے کہنے لگے بابا مجھے بھی جانے کی اجازت دیجئے. بابا آقا حسن کو اجازت دے دی، بابا آقا حسین کو اجازت دے دی، بابا بھیا محمد کو اجازت دے دی، بابا مجھے بھی اجازت دیجئے. ایک مرتبہ مولا نے مسکرا کر کہا ابھی عباس ابھی وقت نہیں آیا ہے. مولا نے ایسا کہا. ایک مرتبہ وہیں پہ مالک اشتر کھڑے تھے. مالک اشتر نے کہا عباس تم تو بنی ہاشم کے چاند ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی ہاشم کا چاند شام کے بادلوں میں چھپ جائے؟ سنیے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی ہاشم کا چاند شام کے بادلوں میں چھپ جائے؟ ایک مرتبہ مولا عباس نے مالک اشتر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا عباس نے مالک اشتر کو کہا کہ مالک، جو چاند بادلوں میں چھپ سکتا ہے اس کے اندر اتنی بھی طاقت ہے کہ وہ بادلوں کو چیر کر باہر بھی نکل سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب عباس کا جواب سنا. ایک مرتبہ مالک اشتر مسکرانے لگے. مالک اشتر کو مسکراتے ہوئے دیکھا، عباس کا جلال بڑھا. ایک مرتبہ عباس نے کہا مالک تم ہنس رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو چونکہ میں 14 سال کا ہوں اس لیے میں جنگ نہیں کر سکتا؟ مالک کیا تم اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو بہت شجاع سمجھتے ہو؟ اگر ایسا ہے مالک تو تم بھی تلوار نکالو، میں بھی تلوار نکالتا ہوں. قسم خدا کی اگر یہ نہ بتا دیا کہ میں علی کا بیٹا ہوں تو مجھے عباس نہ کہنا. اگر یہ ثابت نہ کر دیا کہ میرے رگوں میں علی کا لہو ہے تو مجھے علی کا بیٹا عباس نہ کہنا. ایک مرتبہ علی نے 14 سال کے علی کا جواب سنا. مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. عباس کو سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور لے کر کہنے لگے عباس میدان میں جانا چاہتے ہو میرے لال؟ کہا ہاں بابا میدان میں جانا چاہتا ہوں. مولا نے کہا ٹھیک ہے عباس، اجازت تو دوں گا مگر ایک شرط ہے. کہا بابا شرط کیسی؟ کہا بیٹا میدان میں تو جانا ہے مگر چہرہ چھپا کر جانا ہے، چہرے میں نقاب ڈال کر جانا ہے، چہرہ کھول کر نہیں جانا. کہا بابا منظور ہے، توجہ کیجیے گا، بابا منظور ہے. ایک مرتبہ حضرت عباس کے چہرے پر نقاب ڈالا، علی نے امامہ پہنایا، ہاتھوں میں تلوار سجائی، ارے گھوڑے پر سوار کیا اور کہا جاؤ عباس. ایک مرتبہ عباس جنگ پر حملہ آور ہوئے. تاریخ نے لکھا کہ لشکر بکھر گئی، قلب لشکر بھاگا، قلب لشکر بھاگا، میمنہ بھاگا، میسرہ بھاگا. توجہ، آپ مالک اشتر مسکراتے ہوئے دوڑتے ہوئے علی کے پاس آئے. مالک کو مسکراتے ہوئے علی نے دیکھا. کہا مالک یہ بتاؤ میرا لال جنگ کیسا کر رہا ہے؟ کہا مولا یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ میدان میں ہیں یا عباس میدان میں ہے. کہا سنیے، مولا نے کہا ذرا مجھے میرے عباس کی جنگ کا انداز تو بتانا. مالک نے کہا عباس کے جنگ کا انداز ایک عجیب اچھوتا اور نرالا انداز ہے. کہا میرا عباس جنگ کیسے کرتا ہے؟ کہا عباس پہلے قلب لشکر میں گھس جاتا ہے اور سپاہیوں کو قتل کرنا شروع کرتا ہے اور جیسے ہی کوئی سپاہی عباس کے قریب آتا ہے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عباس پہلے اس کے پیٹ میں تلوار چبھوتے ہیں اور وہ سپاہی زمین سے، وہ گھوڑے کی سین سے ہوا میں بلند ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ واپس آئے عباس اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. ہاں
نکلا، عباس کے قریب آیا، عباس کے چہرے سے نقاب الٹ کر کہا اے شامیوں تم نے کیا سمجھا؟ علی کے لشکر میں صرف ایک علی نہیں، علی کا بچہ بچہ علی ہے۔ تم نے کیا سمجھا؟ بس نتیجے تک آ رہا ہوں، تم نے کیا سمجھا؟ علی کے لشکر میں ایک علی ہے؟ نہیں، علی کے گھر کا بچہ بچہ علی ہے۔ یہ کہہ کر چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا عباس حملہ کرو۔ مولا نے بھی حملہ کیا، فوجیں ادھر بھاگی، فوجیں ادھر بھاگی۔ عمر و عاص گھبرا کر خیمے سے نکلا اور کہا ہے بھگوڑے کی اولادیں کہاں بھاگ رہے ہو؟ توجہ کرنا، کہاں بھاگ رہے ہو؟ سپاہیوں نے کہا عمر و عاص اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمر و عاص نے کہا کیا ہو گیا؟ سپاہیوں نے کہا ابھی تک تو ایک علی نہیں سمجھ رہا تھا، اب تو دو علی۔ اور سننا چاہتے ہیں یا تمام کر دوں؟ بس 2 منٹ، بس یہ آخری واقعہ سن لیں۔ ہاں سماعتیں آپ کی ہیں، گلا تو میرا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بس ایک آخری واقعہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، غازی کا صدقہ عطا کرے۔ اب میں صفین سے آ گیا کربلا میں، کبھی وقت رہا تو مکمل انشاءاللہ اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ اب میں آ گیا کربلا میں۔ سنیے عباس کسے کہتے ہیں، شجاعت عباس کیا ہے۔ انشاءاللہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس نقطے کے بعد آپ لوگ کھڑے ہو کر یہ عباس کا نعرہ لگائیں، اور زمانے کو پتہ چلنا چاہیے کہیں علمدار کے غلام بیٹھے ہیں۔ سنیے گا اور ناز کیجئے گا کہ اللہ نے آپ کو کیسا غازی عطا کیا۔ جس قوم کا غازی ایسا ہو اس قوم کا بچہ بچہ غازی ہوتا ہے۔ دلیل آپ جانیں گے، کل چہلم گزر گیا نا، پاکستان میں منافقوں نے چیلنج کیا تھا کہ اگر ایک بھی عزادار گھر سے نکلے گا تو قتل کر دیا جائے گا، مگر یہ پاکستان کی تاریخ ہو گئی 70 سال میں اتنے عزادار نہیں نکلے جو اس چہلم میں نکلے۔ اور ناز کیجئے گا انشاءاللہ۔ کربلا میں عمر سعد لعنتی آ گیا۔ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی۔ عمر سعد لعنتی آیا کربلا میں۔ ایک لعنتی کو دوسرے لعنتی نے خط لکھا۔ ابن زیاد نے پسر سعد کو خط لکھا۔ خط میں یہ لکھا کہ عمر سعد تو کربلا پہنچ گیا ہے، مجھے یہ بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں؟ سنیے گا عزادار و قسم خدا کی، اس وقت میں خون جگر رکھنے جا رہا ہوں، اور بالکل میری طرف دیکھیے گا، علمدار بن کر علمدار کی عظمت سننا ہے۔ خط آیا عمر سعد کے پاس، ابن زیاد نے پوچھا یہ بتا پسر
پسر سعد نے خط دیکھا، ایک مرتبہ جواب نیچے لکھا کہ لشکر ہے ہمارے پاس. سنیے گا، ابن زیاد نے پوچھا حسین کے خیمے کتنے ہیں؟ اس نے جواب میں لکھا لشکر ہے ہمارے پاس. جواب بھیج دیا. ابن زیاد نے خط دیکھا، سوچا کہ میں نے پوچھا ہے حسین کے خیمے کتنے، اور یہ جواب کیا دے رہا؟ یہ کہہ رہا ہے لشکر ہے میرے پاس. اس نے سوچا کہ شاید ہنگامی حالات ہوگی تو سوال سمجھ نہیں پایا ہوگا. دوسری مرتبہ خط لکھا، میں پوچھ رہا ہوں حسین کے خیمے کتنے ہیں. پسر سعد کے پاس خط پہنچا، اس نے پھر خط پڑھا، نیچے لکھا گھوڑے بھی ہیں ہمارے پاس. خط بھیج دیا. اب ابن زیاد کو خط ملا، کہنے لگا اس کو کیا ہو گیا ہے، کیا پوچھ رہا ہوں اور کیا بتا رہا ہے. پھر خط لکھا، میں پوچھ رہا ہوں حسین کے خیمے کتنے ہیں. اب پھر پسر سعد کے پاس خط آیا، خط پڑھا، جواب میں لکھا کہ تلواریں بھی ہیں ہمارے پاس. پھر خط بھیج دیا. اب جو ابن زیاد کو خط پہنچا، ایک مرتبہ غصے سے جھنجلا کر کہا ارے میں کیا پوچھ رہا ہوں اور تو کیا جواب دے رہا ہے. میں پوچھ رہا ہوں حسین کے خیمے کتنے. اب خط پہنچا، پسر سعد نے خط پڑھا، نیچے لکھا نیزے بھی ہیں ہمارے پاس. جواب بھیج دیا. اب پسر ابن زیاد دماغ سے دیوانہ ہو گیا. خط کے ساتھ لکھا کہ آخری بار پوچھ رہا ہوں، اگر جواب نہیں دیا تو تجھے سپہ سالاری سے معزول کر دیا جائے گا. میں پوچھ رہا ہوں یہ بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں. تجھے کیا ہو گیا، کیا جواب دے رہا ہے. تو پاگل تو نہیں ہو گیا، دیوانہ تو نہیں ہو گیا. اب خط آیا کربلا میں پسر سعد کے پاس. ایک مرتبہ خط کو پڑھا، قلم اٹھایا، جواب لکھا کہ اے مرجانہ کے بیٹے، پاگل میں نہیں، تو ہو گیا ہے، دیوانہ میں نہیں، تو ہو گیا ہے. ارے کس کی ماں نے وہ اولاد پیدا کر دیا جو عباس کے رہتے ہوئے حسین کے خیمے پر کس کی ماں نے وہ اولاد پیدا کر دیا جو عباس کے رہتے ہوئے پتہ لگا لے کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں. یہ ہے عباس کا جلال. عزیزان گرامی، راز کرنا جب علم اٹھانا کہ اللہ نے تمہارے بازوؤں کو عباس کا صدقہ عطا کیا. بس عزیزان گرامی، تمام کر دیا میں نے اپنی گفتگو. انشاءاللہ اب کل صبح گفتگو ہوگی، آخری گفتگو. عباس حسین کے بھرم کا نام ہے. عباس زینب کی تھارس کا نام ہے. عباس سکینہ کی آس کا نام ہے. عباس علی کی تمنا کا نام ہے. عزاداروں، جب 28 رجب کو حسین کا قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو ایک مرتبہ جناب ام البنین نے عباس کو بلایا اور عباس کو لے کر مزار رسول پہ پہنچی اور مزار رسول پر پہنچ کر کہا عباس ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھو اور ایک ہاتھ نبی کی قبر پہ رکھو. کہا ماں کیا ہو گیا؟ کہا عباس قسم کھاؤ جب تک تمہارے بازو سلامت ہے زینب کی چادر سلامت ہے. جب تک تمہارے بازو سلامت ہے. عزاداروں، 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا میں پہنچا
ہور کا لشکر آیا، حسین کے خیمے ہٹانا چاہتا تھا۔ عباس نے دور سے دیکھا کہ کچھ لوگ علی اکبر سے حجت کر رہے ہیں۔ عباس دوڑتے ہوئے اکبر کے قریب آئے اور کہنے لگے بیٹا اکبر یہ کون لوگ ہیں؟ کہا بابا یہ یزید کے سپاہی ہیں۔ کہا بیٹا یہ کیا چاہتے ہیں؟ کہا یہ چاہتے ہیں کہ نہر کے پاس سے بابا کے خیمے ہٹا لیے جائیں۔ عباس نے ایک مرتبہ اکبر کو دیکھا، اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا میرے لال ابھی تیرے چچا کے بازو سلامت ہیں۔ عزاداروں ایک مرتبہ یہ کہہ کر یزیدیوں سے مخاطب ہوئے، نیام سے تلوار نکالی اور کہا کہ کس میں ہمت ہے